سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجلین کانا فی بنی اسرائیل احدہما کان عالما یصلی المکتوبۃ ثم یجلس فیعلم الناس الخیر والآخر یصوم النہار ویقوم اللیل ایہما افضل۔ یہ مرسل حدیث ہے، آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے۔ مرسل حدیث وہ ہوتی ہے صحابی ڈائریکٹ یہ کہے قال رسول اللہ، تو وہ حدیث سے متصل ہوتی ہے۔ اگر تابعی ڈائریکٹ یہ کہے قال رسول اللہ، وہ حدیث مرسل ہوتی ہے۔ اس لیے صحابی اسے کہتے ہیں جس نے آقا کریم کو دیکھا ہو، تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو، حضور کو نہ دیکھا ہو۔ اگر کوئی تابعی یہ کہتا ہے قال رسول اللہ، تو درمیان میں کسی صحابی کا ذکر وہ چھوڑ رہا ہے، کیونکہ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کے دیکھا۔ حضور قال رسول اللہ اس وقت کہا جائے گا جب حضور سے ڈائریکٹ بات ہوئی ہو، ڈائریکٹ۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہیں اور یہ بیان کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ تابعی یہ نہیں کہہ سکتا۔ تابعی یہ کہے گا سمعت فلانا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں صحابی سے سنا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہا تھا۔ تو یہ حدیث مرسل ہے، اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم سے پوچھا گیا دو آدمیوں کے بارے میں، کانا فی بنی اسرائیل، اور دونوں کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ احدہما کان عالما، ان میں سے ایک عالم تھا، یصلی المکتوبۃ، وہ فرض نماز پڑھتا بھی تھا، پڑھاتا بھی تھا، ثم یجلس فیعلم الناس الخیر، پھر وہ اپنی ایک نشست لگاتا تھا، درس لگاتا تھا، جس میں وہ لوگوں کو قرآن سکھاتا تھا، حدیث بتاتا تھا، حضور کا فرمان بتاتا تھا، اور یعنی فرض نماز بھی پڑھ رہا ہے اور تبلیغ دین بھی کر رہا ہے، دین کی تعلیم بھی دے رہا ہے، فرض نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ اور دوسرا ایک آدمی تھا بنی اسرائیل کا، والآخر یصوم النہار، وہ دن بھر روزہ رکھتا، ویقوم اللیل، اور رات بھر قیام کرتا، ایہما افضل، یا رسول اللہ یہ دو آدمی ہیں، ایک دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر قیام کرتا ہے، دن صائم النہار یعنی روزے کی حالت میں گزارتا ہے، اور رات ساری رات قیام کرتا ہے۔ ایک یہ آدمی ہے، ایک ایسا آدمی ہے جو محض فرض پڑھتا ہے، سنت مؤکدہ پڑھتا ہے، دن کو روزہ نہیں رکھتا، رات کو بڑی دیر قیام بھی نہیں کرتا، لیکن وہ فرض پڑھتا ہے، سنت مؤکدہ پڑھتا ہے، اور یعلم الناس الخیر، پھر وہ لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے، قرآن لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو قرآن و حدیث کا درس دیتا ہے۔ ان دونوں میں افضل کون ہے؟ آپ اندازہ کریں، ایک کے پاس محض سنت ہے، محض فرض ہے، دوسرے کے پاس سنت بھی ہے، فرض بھی ہے، دن بھر کا روزہ بھی ہے، رات بھر کا قیام بھی ہے۔ اور یہ جو پہلے والا ہے اس کے پاس دن بھر کا روزہ نہیں ہے، رات بھر کا قیام نہیں ہے، لیکن وہ فرض پڑھ لیتا ہے، سنت مؤکدہ پڑھ لیتا ہے، اور وہ تعلیم قرآن، تعلیم حدیث، قال اللہ اور قال الرسول کا درس دیتا ہے۔ یا رسول اللہ ان میں سے افضل کون ہے؟ ظاہر ہے ہماری سوچ میں تو یہ افضل ہے، ہماری سوچ میں تو یہ افضل ہے، میرے ہی یار نمازی ہے،
فرض نماز نہیں چھوڑ رہا، سنت نہیں چھوڑ رہا، روزہ نہیں چھوڑ رہا، رات کو قیام، دن کو روزہ، سبحان اللہ۔ ہمارا معیار ہے، میں تو اس فیلڈ کا بندہ ہوں نا جی، ہمارے معیار میں جتنے فراڈی ہیں نا، فراڈی ہے وہ ہمارے سر کے تاج ہے۔ پیر ایک نمبر کا فراڈی وہ ہمارا بہت بڑا پیر ہے، اور اس کے مقابلے میں مولوی ہوں نا جی، اس کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے جی۔ پیر صاحب آ گئے، داڑھی منڈا، فاسق فاجر ہے، وہ پیر صاحب ہے، اس کی الگ عزت ہے، میں خاک وہاں بیٹھا ہوا ہوں، میری الگ معاملہ ہے بھائی، کیوں کہ ہمارا اپنا معیار ہے میرے بھائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا ان میں سے افضل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضل على ادناكم۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ساری کائنات مل کر کے میرے جیسے نہیں ہو سکتی، یہ جو محض فرض پڑھ لیتا ہے اور سنت مؤکدہ پڑھ لیتا ہے، رات بھر کا قیام نہیں کرتا، دن بھر کا روزہ، نفلی روزہ، فرض کی بات نہیں ہے، نفلی روزہ نہیں رکھتا، فرمایا جیسے دنیا میں میرا ثانی کوئی نہیں ہے، اور یہ جو قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، دنیا میں اس کا ثانی بھی کوئی نہیں ہے، اس کا ثانی بھی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے معیار الگ الگ ہیں، میں بھائی دیکھا ہوا نا، میں دیکھتا رہتا ہوں، میرے تو آزمایا ہوا ہے بھائی، بہت سے گھروں میں ہم جاتے ہیں، پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، اب ہم دیکھ کر کے ہکے بکے رہ جاتے ہیں، پیر صاحب تو فاسق فاجر ہے، بعض مرتبہ بدعقیدہ پیر بیٹھا ہوتا ہے، اور پھر آپ مجھ سے توقع رکھیں کہ پیر آئے گا، امام بھی آئے گا، نہ بھائی، نہ بھائی، ہم نہیں آئیں گے، ہم نہیں آئیں گے بھائی۔ اب لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ مولوی جو ہے نا پیروں سے جلتے ہیں، یار تم پیر بنو تو غوث الاعظم ہمارے سر کے تاج نہیں ہے، تم پیر بنو داتا صاحب ہمارے سر کے تاج نہیں ہے، تم پیر بنو خواجہ صاحب ہمارے سر کے تاج نہیں ہے، تم پیر بنو عبداللہ شاہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سر کے تاج نہیں ہے، بنو تو صحیح۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ تمہاری وجہ سے عزتیں نہیں ملتی، اللہ جس کو چاہتا عزتیں دیتا ہے۔ اگر وہ کوئی صحیح العقیدہ پیر ہے، اللہ نے اس کو عروج بخشا ہے تو وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور اگر کوئی صحیح العقیدہ نہیں ہے تو آپ پرارتھنا کریں جی، آپ اس کو چومے چاٹیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ الحفیظ والعلماء۔ اللہ تعالی ہمارا درس قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔